الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محتشم میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، برادران اسلام، آپ کی خدمت میں خاکسار کی طرف سے سلام عرض. پہلا موقع ہے مجھے یہاں پر آپ کے سامنے کچھ عرضداشت پیش کرنے کا اور اپنا تھوڑا سا تعارف کرانے کا. میں نے تقریباً 1.5 ماہ ہوئے ہیں مصر سے آ کر کریمیا انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا ہے اور بابت میل کمیونٹی سینٹر میں ڈاکٹر مشرف صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں. قرآن کلاسز کا جو سلیبس ہے اس کو دیکھتا ہوں اور جتنی بھی قرآن اسکول ہیں اس کا ہیڈ ہے. تو آج مجھے موقع ملا کہ آپ کے سامنے حاضر ہوں. سلام بھی عرض ہے، نیاز بھی، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں قرآن مجید کی جو اہم ترین سورہ ہے سورۃ العصر، اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. سورۃ العصر یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، بڑے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، سب کو یہ صورت یاد ہوتی ہے. اور اس صورت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سی صورت میں قرآن مجید کے جتنے بھی مضامین ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، ان سارے احکامات کا ذکر کر دیا ہے بڑے مختصر انداز میں. تو صورت کا ترجمہ یہ ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان کمی کا شکار ہے. ہر آنے والے لمحے انسان کسی نہ کسی طریقے سے نقصان اٹھا رہا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ انہوں نے اپنے نیک اعمال کو شامل کر لیا. محض ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے. وتواصوا بالحق، اور ایمان اور عمل کی تکمیل کے ساتھ ان کا جو معاشرتی زندگی تھی، جو لوگوں کے ساتھ میل ملاپ تھا، اس میں وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور مشکلات اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں صبر کی بھی تلقین کرتے رہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم اسلام کے بہت بڑے امام ہیں، اہل سنہ والجماعہ کے جو ہیں بہت بڑے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کو مکمل طور پر نازل نہ فرماتے اور محض سورۃ العصر کو ہی نازل فرما دیتے لکفت، تو یہ انسانیت کے لیے کافی ہو جاتی، لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ صورت حجت قرار پاتی. یعنی اس صورت کے پڑھنے سے انسان جو ہے اس کی زندگی، دنیاوی زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے اور اس کی دین کی جو زندگی ہے وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے.
تو اب ہم مختصر انداز میں اس کے جو مختلف الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد جب بھی آپ احباب یا ہم اس سورت کو پڑھیں گے تو ہمیں اس سے اسلام کی عظمت کا بھی پتہ چلے گا اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس سورت کے معنی کیا ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ عصر کا لفظ جو ہے اس کے 3 معنی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو عصر سے مراد زمانہ ہے، کوئی سا بھی زمانہ، وقت جو گزر رہا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے یہ خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی قسم کھاتے ہیں، جب بھی قسم سے کسی بات کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آئندہ حقیقت بیان کرنا مقصود ہے وہ انتہائی اہم ہے، اس میں انسانیت کی فلاح، انسانیت کا بھلا پنہا ہے۔ تو جب قسم کھائی تو قسم کس کی کھائی؟ زمانے کی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کھانے کا کیا مقصد ہے؟ زمانے کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ ہماری زندگی کے ہر عمل پر، ہماری زندگی کے ہر ایکشن پر، جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کام ہم تنہا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کام ہم لوگوں کے ساتھ مل کر کر رہے ہوں، چاہے وہ کام خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، کوئی بھی کام ہو، کسی نوعیت کا کام ہو، زمانہ اس پہ گواہ بن جاتا ہے۔ ہم زمانے کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، کوئی انسان زمانے کی حد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور اس وقت کوئی زمانہ نہیں تھا؟ نہیں، صبح کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، رات، دن کا کوئی حصہ یا رات کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ زمانے کے بھی پیدا کرنے والے ہیں، اور زمانے کو پیدا کر کے اللہ نے یہ قسم اٹھائی کہ میں اب اسی زمانے کی قسم اٹھاتا ہوں، اور یہ بتانا مقصود ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت خسارے کا شکار ہے، انسانیت خسارے کی طرف جا رہی ہے۔ تو ایک تو اس سے جب زمانہ مراد لیا جائے تو امنی زمانہ ہے۔ دوسرا مفسرین کرام اس سے مراد لیتے ہیں وہ زمانہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں موجود تھے، یعنی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ، آپ کی مکی زندگی کا زمانہ اور آپ کی مدنی زندگی کا زمانہ۔ تو جب اس سے یہ مراد لیا جائے زمانہ نبوت مراد لیا جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا زمانہ مراد لیا جائے، تو اس سے مراد پھر کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم کو شاہد و مبشرہ، اس پوری کائنات کے لیے، ہم مومنین کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ شاہد بنا کر، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب آپ کی ذات ہم سب کے اعمال پر گواہ ہے، اور جب ہم درود پاک بھیجتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، تو یہ درود آپ تک پہنچتا ہے، یہ چیز بھی گواہی بنتی ہے۔ اور ہر جمعے کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جمعے کے بعد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کریں، کیونکہ یہ درود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے اسی دن پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری گواہی، ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کی گواہی بنتی ہے۔ تو دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس زمانے سے مراد آقا کریم کا وہ زمانہ ہے جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اب وہ زمانہ کیوں مراد لیا گیا؟ اس وجہ سے مراد لیا گیا کہ وہ زمانہ جس میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں موجود تھے، وہ زمانہ سب زمانوں سے افضل زمانہ ہے۔ تو جب اس کی دلیل بن گئی، اس کی دلیل بھی آگے کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، وہ زمانہ بھی اس چیز پر گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور تیسرا جو مفہوم اس سے لیتے ہیں مفسرین کرام، وہ عصر کی نماز کا۔ والعصر، قسم ہے عصر کی نماز کے وقت کا۔ عصر کی نماز کیوں جو ہے وہ ایک خاصیت رکھتی ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک تو عصر کی نماز کا وقت بہت کم ہوتا ہے، دوسرا عمومی طور پر عصر کی نماز میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کاموں سے گھروں میں آتے ہیں، وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، تو نمازوں میں سے جو سب سے زیادہ ڈسٹرب نماز ہوتی ہے وہ عصر کی نماز ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ تو فجر ظہر 2 نمازیں، مغرب عشاء 2 نمازیں، درمیان والی نماز عصر کی نماز بن گئی۔ تو مسئلہ خاص طور پر کہا ساری نمازوں کی حفاظت کرو،
اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو، کیونکہ عصر کی نماز کا ضائع ہونا بھی بڑا عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، بیٹھ جائیں گے، ایک دم سے وقت ختم ہو جائے گا، عصر کی نماز فوت ہو جائے گی۔ تو اس نماز کی بھی جس طریقے سے یہ نماز اس کا ٹائم کم ہوتا ہے، جلدی سے ختم ہو جاتی ہے، اب اس نماز کی قسم کھا کر کیا کہا، ان الانسان لفی خسر۔ جس طرح عصر کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے اور یہ جلدی سے ختم ہو جاتی ہے، اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نماز فوت ہو جائے گی، تو جس طریقے سے یہ فوت ہو جا رہی ہے، اسی طریقے سے ہر انسان کو ختم ہو جانا ہے اور اس کی زندگی خسارے میں۔ تو اب جو ہے یہ زمانے جو ہیں، جو چاہے اجمالی زمانہ ہو، پورا زمانہ جو وقت گزر رہا ہے، چاہے اس سے مراد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا زمانہ ہو، یا چاہے اس سے مراد عصر کا زمانہ ہو، جو حقیقت یہاں بیان کرنا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ یہ ساری کی ساری کائنات فنا کا شکار ہے۔ انسان نے اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے، ہر چیز خسارے کی طرف جا رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا لفظ، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ کیسے خسارے میں ہے؟ تو خسارے کی بھی آپ مختلف توجیحات ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جب اس کی زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے تو ہر لمحے کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر مضبوطی سے کمزوری آنا شروع ہوتی ہے، ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہونے لگتی ہیں، بیماریاں آنے لگتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مضبوط توانا جسم، جس نے زمانے کے ہر قسم کے جو ہے وہ سختیاں برداشت کی تھیں، اور وہ زمانے میں اپنے آپ کو اپنے مقابلے میں کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بستر پر پڑا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، ایک یہ خسارہ ہے زندگی کا، صحت کا، جسم کا، اس دنیا سے جانے کا خسارہ۔ دوسرا خسارہ یہ ہے کہ جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، جو ہم عمر کے اگلے حصے میں جاتے ہیں، تو ہر روز کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کبھی صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کبھی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسلام میں یہ آتا ہے کہ جو بچے ہیں یہ معصوم ہیں، اور بچوں سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ زندگی کا جو لمحہ گزر رہا ہے اس میں ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ اگر بڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے، خسارے کا شکار ہو رہی ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہر آنے والے دنوں میں ہمارے گناہوں میں اگر اضافہ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر بھی خسارے کی طرف جا رہے ہیں، قرآن یہ ذکر کر رہا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ جو دائمی خسارہ ہے انسانیت کے لیے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہے اس چیز کا گواہ ہے، جس بندے نے اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہ کی، جس نے حق اور سچ کو نہ نبھایا، حق اور سچ کا ساتھ نہ دیا، جس نے برائی کو اپنا وتیرہ بنا لیا، گناہ کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لیا، تو کیا ہے، اس کا اس دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی وہ خسارے کا شکار ہوگا، اور یہ دائمی خسارہ ہے۔ تو کیا آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا زندگی صرف خسارے سے عبارت ہے، انسانوں کو صرف نقصان ہی پہنچنا ہے؟ آگے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا سبب رکھا ہوا ہے۔ ہاں، کون لوگ ہیں جو خسارے کا شکار نہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ خسارے کا شکار نہیں ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ پہلی بنیاد ہے انسان کو نقصان سے، خسارے سے، کسی چیز کے لاس ہونے سے نکالنے کے لیے۔ پہلی بنیاد کیا ہے انسان کے لیے؟ ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے بھی اللہ کی توحید اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور اسلام کے حق ہونے کی ذکر کریں، اور اپنے دل میں بھی اس پر پختہ یقین رکھیں۔ تو جب ایمان مکمل ہو گیا، آگے فرمایا کہ یہ ایمان جو ہے یہی کافی نہیں ہے، آپ زبان سے کہہ دینے سے کافی نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اسی وقت آپ کا جج کیا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا جب آپ نے اس کے مطابق عمل کیا۔ وعملوا الصالحات، اور کیا ہے، وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ انہوں نے نیک عمل کیے، نیکی اور حق پر قائم اور دائم رکھے۔
تو یہ جو ہے جوڑا سیٹ بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب بھی، اور قرآن میں اسی طریقے سے ذکر ہوتا ہے، جب بھی ایمان کی بات ہوتی ہے ساتھ عمل صالح کی بات ہوتی ہے. تو گویا جو لوگ صرف کہتے ہیں میں مسلمان ہوں یا زبان سے کلمہ کہہ دیا، یہ کافی نہیں جب تک اس کی دلیل ہم اپنے عمل سے نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے تو وہ لوگ خسارے میں نہیں. اب یہاں پر یہ ایمان اور عمل ہر شخص کی انفرادی ڈیوٹی ہے. ہر فرد پر یہ واجب ہے کہ وہ ایمان بھی لائے اور نیک عمل کرے. تو کیا ہوگا اس سے؟ وہ خسارے سے نکل جائے گا. تو یہاں پر انسان کی جو انڈیویجول لائف ہے، انفرادی زندگی ہے، اس چیز کی طرف قرآن مجید نے اس چیز کا تذکرہ کیا اور اس چیز کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ جب آپ ایمان لے آئیں گے اور پھر آپ نیک عمل بھی کرنے لگیں گے، پھر آپ کی زندگی جو انفرادی زندگی ہے، انڈیویجول لائف، انڈیویجول نہیں رہے گی، کیونکہ ہم نے انسانیت کو پیدا کیا ہے ایک دوسرے سے معاشرت کرنے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے. ہر ایک انسان کی فیملی ہے، وہ فیملی میں اس نے اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، میاں بیوی کا رشتہ، انٹریکشن کرنا ہے. تو ایک تو یہ بھی ہے، یہ فیملی ریلیشن. تو آپ کی زندگی انفرادی زندگی نہیں رہی. آپ کا عمل، آپ کا ایمان تو قائم ہے انفرادی سطح پر، لیکن زندگی انفرادی نہیں رہ سکتی. اور اس کے علاوہ پھر جس وقت آپ باہر جائیں گے، دوستوں سے ملیں گے، لوگوں سے ملیں گے، یہاں پر ڈائیورس سوسائٹی ہے، آپ معاشرے کے دیگر لوگوں سے ملیں گے، تو اب یہاں پر آپ کی زندگی کبھی بھی انفرادی زندگی نہیں رہی، اجتماعی زندگی ہوگی، آپ کی سوشل زندگی بن گئی. تو اگلا جو سیٹ ہے قرآن مجید کا، جو اگلی دو آیت، وہ جو ہے انسان کی سوشل لائف کو ذکر کرتی ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اور کیا ہے آگے کہ یہ جو لوگ ہیں، جس وقت انسان ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرنے لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات کے اندر، اس کے دل کے اندر دین جو ہے وہ داخل ہو گیا. اب اس کا کام کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ دوسرے لوگوں کو حق کی تلقین کرے، حق بات بتائے دوسرے لوگوں کو. وَتَوَاصَوْا کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرے، وصیت کرے، ایک دوسروں کو بتائے حق کیا ہے. اب حق کیا ہے؟ ایک تو حق کا مطلب ہے اللہ کی ذات. ہم کہتے ہیں نا اللہ حق، حق اللہ کی ذات. تو حق کے بارے میں بتائے، کیا کرے؟ لوگوں کو اللہ کی ذات کے حوالے سے اللہ کی معرفت کا بتائے. اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی ذات کے حوالے سے بتانے سے کیا مقصود ہے؟ اس سے مقصد یہ ہے کہ دین کی بات بتائے اور اچھی بات بتائے. دوسری بات یہ ہے، حق سے مراد سچائی، ریئلٹی. ہر وہ چیز جو سوچ اور فکر اور جو وہم ہے انسانوں کے اندر، اس سے ہٹ کر جو بھی چیز ہے، جو ریالٹی پر مبنی چیز ہے، اس کو حق کہتے ہیں. ایسی چیز جو ریشنل ہے، جو ریزننگ پر مبنی ہے، جس وقت ہم کوئی بات کریں اور ویسے ہی جو ہے وہ اناڑی قسم کی بات نہ ہو، اس کے پیچھے پراپر ایک ریزن ہو، اور وہ جو انسان کی عقل، انسان کی دانش اور ہر بندے کو وہ بات سمجھ آ رہی ہو، ایسی بات کو حق کہتے ہیں. تو دوسری بات کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان اور نیک عمل کرنے ہیں، اگلا کام ان کا کیا ہے کہ لوگوں میں وہ بات عام کریں جو سمجھ رکھنے والی ہو، ایسی بات جو دانائی پر مبنی ہو، جو حق پر مبنی ہو، جو فراست پر مبنی ہو. ایسی کوئی بات نہ ذکر کریں جو جھوٹی ہو، جو باطل ہو. نبی رحمت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کوئی بات سنتا ہے اور اس کو آگے پھیلا دیتا ہے، سنی سنائی بات کو آگے کرنے والا. تو جب کوئی یہ عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق بات کی تائید نہیں کر رہا، حق بات نہیں بتا رہا. اور اسی طریقے سے وہ بات جو لچر ہے، بے حیائی پر مبنی ہے، وہ بھی حق کے اگینسٹ ہے، وہ بات بھی عام نہ کرے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو معاشرے کو اگر کوئی مسائل پیش آ رہے ہیں، معاشرہ کسی چیز کے بارے میں کنفیوزڈ ہے، تو اس فرد کی ایمان اور اس کے عمل صالح کا تقاضا ہے کہ اس معاشرے کے لوگوں کو ایسی بات بتائے جس کی وجہ سے ان کی کنفیوژن، ان کے مسائل ختم ہوں اور وہ رائٹ ڈائریکشن پر آ جائیں. یہ ہے حق کی تعلیم. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب انفرادی سطح پر کوئی فرد، اپنی ذات کے اندر کوئی فرد مسلمان ہو جاتا ہے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے لگتا ہے، اب اس کا کام کیا ہے؟ ایک سٹیپ اور آگے جائے اور لوگوں کو حق اور سچ کے بارے میں بتانے لگے. اب آخری جو اس سورت کی جو آخری سیٹ ہے یا آخری آیت ہے، وہ یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت وہ حق بات بتائے گا، حق کی تلقین کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ مسائل آئیں گے، بعض معاشرے کے ایسے لوگ بھی اس کے سامنے آئیں گے جو اس کی بات نہیں مانیں گے، بسا اوقات ایسے بھی ہوگا کہ لوگ اس کی دشمنی پہ آ جائیں گے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق بات کرنے سے آپ کو جاب کا خطرہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، حراست آپ کی اپنی جگہ رہنی چاہیے۔ مومن جو ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے ایک ہی بل سے ایک ہی جگہ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، یعنی مومن فراست کی کام کرتا ہے، مومن دانائی والی بات کرتا ہے، کوئی ایسی بے وقوفانہ بات نہیں کرتا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہاں اب اس کی دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ جس وقت پریشانی آ جائے، جس وقت لوگوں کے حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو جائے، کسی کی لڑائی ہو جائے یا آپس میں کوئی اختلافات ہو جائے یا کسی مسئلے میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ حق پر نہیں رہ سکتے، پریشان ہو جائیں، تو وَتَوَاصَوْا اس صورت میں اس کا کام کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہاں یہ جو مسئلہ ہے ہم سب اس کا شکار ہیں، اب اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب صبر کریں۔ جب ہم صبر کرنے لگیں گے تو اس کے بعد ہمارے دماغ جو ہیں کام کرنے لگیں گے، ہم کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم صبر کی بجائے تیزی میں آ جاتے ہیں، غصے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے غصے کی وجہ سے وہ ہمارا دماغ معاف ہو جاتا ہے، ہماری سوچنے سمجھنے کی جو ایک صلاحیت ہے چھین لی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ عمومی معاملات میں جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی ذات کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا آپ کے معاشرے کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، تو سب سے پہلا عمل کیا کریں؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے لگے، کیونکہ جب آپ صبر کرنا سیکھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت اس بندے کو مل جائے گی، اس کے صبر کرنے کی وجہ سے جو اس کے معاملات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور وہ شخص اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اور اس کا معاشرہ، اس کی کمیونٹی اس صبر کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو حق بتانے کی وجہ سے اس مسئلے سے باہر نکل آئے گی۔ تو یہ جو ہے یہ صورت ہے، آپ دیکھیں کہ یہ صورت زمانے کو ذکر کر رہی ہے جو ہم سب کو شامل ہے، یہ جو چیز ہے یہ صورت جو ہے انسان کی انفرادی زندگی، انسان کی ذات کے حوالے سے بات کرتی ہے جس میں ہر شخص شامل ہے، اور یہ صورت ہماری اجتماعی زندگی، ہماری سوشل لائف کو ڈسکس کرتی ہے اور ہماری پرابلمز کے وقت کیسا ہمارا کردار ہونا چاہیے اس چیز کو ذکر کرتی ہے، اور اس کے علاوہ حق پر رہنے پر اور حق پر قائم رہنے پر اور حق کی ایک دوسرے کو نصیحت اور تلقین کرنے کا ذکر کرتی ہے۔ اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ صورت صرف یہی صورت نازل ہوتی تو یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل بن جاتی کہ اسلام سچا دین ہے۔ اور آخری بات جو ہے ذکر کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں، آقا کریم علیہ السلام کا جب زمانہ تھا تو صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، باہم 8-10 صحابہ کرام مل رہے ہیں یا 2-4 مل رہے ہیں، آپس میں ان کی بات چیت ہوتی تھی، جس وقت بات چیت ختم ہوتی تھی اور وہ رخصت ہونے لگتے تھے تو مصافحہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے سورۃ العصر پڑھتے تھے، اور یہ سورت ایک دوسرے کو نصیحت کے طور پر، ایک دوسرے کو پریشانیوں میں صبر کے لیے اور اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح پر دلیل کے لیے ایک دوسرے کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے، یہ پڑھ کے ایک دوسرے سے رخصت ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔